برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں، برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، صوفی ہیں، خانقاہی ہیں، بریلوی ہیں اور سچے ایمان والے مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا یہ کمال نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ مومن ہونا کمال ہے۔ مسلمان بہت ہیں لیکن ہر کوئی مومن نہیں ہوتا، مسلمان اکثر ہیں لیکن اکثر مومن نہیں ہوتے، بلکہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا اسلام کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کا اور دل سے محبت رسالت ادا کرنے کا۔ یعنی جب تمہاری زبان پہ خدا کا نام ہو اور دل میں مصطفیٰ کا نام ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری زبان کو بھی قبول کر لیا، تمہارے دل کو بھی قبول کر لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے سواد اعظم اہل سنت والجماعت میں سے بنایا ہے۔ الحمدللہ سرکار کی وہ حدیث کہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ستفترق امتی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سی امت ہوگی جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ امت جنت میں جائے گی اور باقی ساری جتنے بھی فرقے ہوں گے، ساری جتنی بھی جماعتیں ہوں گی وہ سب جو ہے جہنم میں چلی جائیں گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے پوچھے، من یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ما انا وعلیہ واصحابی، جو دنیا میں میرے طریقے پر چلے گی، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی، وہی وہ جماعت ہوگی جو کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم وہی سواد اعظم ہیں اور وہی اہل سنت والجماعت ہیں جس کی تصدیق آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے مدینے شہر میں بیٹھ کر عطا فرما دی، اور ایسی تصدیق دی کہ اے مسلمان، اے اسیر غم مسلمان، جانب منزل پلٹ جا، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 قدم پیچھے کو ہٹ جا۔ وہ تصدیق کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا، جو میرے طریقے پر ہوگا یعنی جو میری سنت کا اہل ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو اسلام کے اندر سنت کہا جاتا ہے، ان کی سنت کو پکڑنے والا، میرے آقا کی سنت پر عمل کرنے والا، یعنی ان کی سنت کا جو اہل ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، سنت کو دل سے قبول کرنے والا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہل ہے۔ آقا فرماتے ہیں، والصحابہ، یعنی جو میرے طریقے پر بھی عمل کرتا ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر بھی عمل کرتا ہو۔ میرے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی کوئی ایک نہیں ہے بلکہ صحابی کی جماعت نبیوں کی جماعت کی طرح ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں،
میری امت میں اتنے صحابی ہوں گے جتنے مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں، تو کم و بیش 1,00,000 صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی سواد اعظم کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو اس پر عمل کرے گا، ان کے رستے پر چلے گا، وہی کل قیامت میں جنت میں جانے کا حقدار بنے گا۔ تو الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت بھی ہیں اور اہل جماعت بھی ہیں، تبھی بریلی کے رضا نے ہمیں نام دے دیا۔ وہ نام بھی کیوں نہ دے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو الحمدللہ ہم وہی اہل سنت والجماعت سواد اعظم ہیں جس کے بارے میں آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم وہ مسلمان ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ سنی حضرات ہیں جو کبھی اپنے بزرگان دین سے خلاف نہیں ہوتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے مخالف نہیں ہوتے۔ وہ صحابہ جن میں ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، الحمدللہ ہم ابو بکر کو بھی فالو کرتے ہیں، عمر کو بھی فالو کرتے ہیں، عثمان غنی کو بھی فالو کرتے ہیں، اور صرف صحابہ کو نہیں بلکہ اہل بیت کو بھی اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں۔ وہ اہل بیت جن کی شان یہ ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، داماد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، آپ کے بیٹے امام حسن، امام حسین، سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ کی آل، میرے نبی کی آل، اہل بیت اطہار کرام کے ہم ماننے والے ہیں، ان کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کا شعار بنانے والے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں برادران ملت اسلامیہ کہ ہم جہاں صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولیوں کے راستے پر بھی عمل کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزارا، جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم وہی اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں ولی کا دامن ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب مجھ سے کہے گا کہ اے امت مصطفیٰ، اے امت مصطفیٰ کے چھوٹے سے فرد، بتا تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا اے اللہ، میرے پاس نمازوں کی دولت گرچہ کم ہے، میرے پاس روزوں کی دولت گرچہ کم ہے، میرے پاس حج کی دولت گرچہ کم ہے، لیکن یا اللہ میرے دل میں تیرے نبیوں سے بڑی محبت ہے، میرے دل میں تیرے ولیوں سے بڑی محبت ہے۔ اور دکھا دیں گے، ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں دامن اولیاء ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتو، مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں اس بندے کی بخشش کرتا ہوں، اسے جنت عطا فرما دو۔ اللہ اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم وہی ہیں کہ جن کے داہنے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں دامن اولیاء ہوتا ہے۔ الحمدللہ ولیوں کے ساتھ ساتھ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام کے قلم نے اچھے اچھوں کے دانتوں کو کھٹا کر دیا ہے۔ وہ امام جو مجدد دورہ بھی ہے، وہ امام جو محدث دورہ بھی ہے، جس امام جیسا اب تک کوئی نہ آیا، جس امام جیسا اب تک کوئی نہ آیا۔ ہاں وہی امام، امام اہل سنت، اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی، وہ امام جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر نظام حق کو قائم کیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کی سچی تعلیم کو پھیلایا، اور سب سے بڑی چیز ہم لوگوں کے دلوں میں عشق کو ڈالا، عشق مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا کہ جب میرے نبی کی بات آ جاتی تھی، میرے نبی کے حسن کی بات آ جائے تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اللہ اللہ۔ جب امام احمد رضا سے پوچھا گیا اے امام احمد رضا، میرے مصطفیٰ کی تعریف تم کیا کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے امام احمد رضا کی کیا اوقات ہے جو مصطفیٰ کی تعریف کرنے لگے؟ ارے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے
ہے کہ فرشتوں کا سردار کہتا ہے، فرشتوں کے سردار کی زبان حضرت جبرائیل کی زبان کو جب بریلی کے تاجدار نے اپنے الفاظ میں کہا تو یہی کہہ دیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم اسی عاشق رسول، عاشق صادق، امام اہل سنت والجماعت، امام اہل سنت امام احمد رضا کے پیروکار ہیں، جنہوں نے ہمیں عشق رسول کی شمع جلانا سکھایا، جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول کو بسایا۔ الحمدللہ ہم انہی امام احمد رضا کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جو کردار ہمیں چاہیے اس ملک میں رہنے کے لیے، یہ ملک جس کو ہم اور آپ ہندوستان کہتے ہیں، آخر ہمیں اس ملک کے اندر جب ضرورت پڑے اس بات کی کہ اسلام کو پھیلایا جائے، ایمان کو پھیلایا جائے، تو آخر ہم کس طریقے سے اسلام کو پھیلائیں گے، کس طریقے سے ایمان کو پھیلائیں گے؟ اگر ہمیں طریقہ لینا ہے تو پہلے ہمیں اسلاف کو پڑھنا ہوگا، اپنے بزرگان دین کو دیکھنا ہوگا۔ کون بزرگان دین؟ وہی بزرگان دین جو آج سے 800 سال پہلے اس ہندوستان کے سرزمین پر آئے، اپنے ساتھ چند مسلمانوں کو لے کے آئے، لیکن جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 95 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے اس دنیا سے گئے۔ ہاں، میری مراد ان سے خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی ہے کہ میرے خواجہ غریب نواز، غریبوں کے خواجہ، ہم سب کے دلوں کے راجہ حضور خواجہ غریب نواز نے جس طرح سے اسلام کو پھیلایا، انہی کے ساتھ ساتھ دلی کی سرزمین پر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے، حضرت بختیار کاکی نے، حضرت برکت اللہ شاہ مہریروی نے، حضرت صابر پاک نے، حضرت گیسو دراز بندہ نواز نے، اسی طرح سے جتنے اولیاء کرام ہیں، اولیاء اسلاف ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس ہندوستان کے سرزمین پر اسلام کو عام کیا، ایمان کی دعوت کو عام کیا، ہمیں اس طریقوں کو دیکھنا ہے۔ اور وہ طریقہ کچھ اور نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز کی وہ شان تھی کہ آپ نے تلوار کو نہیں اٹھایا تھا بلکہ مدینے والے کے کردار کو اٹھایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب غریب نواز اس ہندوستان کے سرزمین پر آئے تو مدینے سے تلوار لے کے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا کردار لے کر آئے۔ وہ کردار جس کردار کے اندر امن و شانتی ہے، وہ کردار جو کردار ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ کردار، وہ مدنی کردار جو کردار ہمیں رواداری، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، وہ کردار جو ہمیں یہ حق سکھاتا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہارا اخلاق ایسا ہے کہ اگر پڑوس میں تمہارے کوئی بھوکا ہے اور تم نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا تو میں مصطفیٰ تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھنا، پڑوسی کا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں۔ تمہارے دسترخوان پہ اگر 2 سالن ہو تو 1 سالن پڑوسی کو دے دینا، 1 سالن تم کھا لینا۔ یہ نہ دیکھنا کہ پڑوسی کا مذہب کیا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ پڑوسی کی ذات کیا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ پڑوسی کالا ہے، گورا ہے، غریب ہے، امیر ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم اس کا پیٹ بھر دینا، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو وہ کردار، وہ مدنی کردار لے کر ہمارے بزرگان دین اس ہندوستان کے سرزمین پر آئے اور اسلام کو عام کیا۔ اگر اب ہم چاہیں کہ ہم بھی اسلام کو عام کریں، ایمان کی دعوت کو عام کریں، اسلام و ایمان کی تبلیغ کریں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کردار پر عمل کریں جس کردار پر اجمیر کے خواجہ نے عمل کیا تھا، جس کردار پر کلیر کے صابر پاک نے عمل کیا تھا، جس کردار پر گلبرگہ کے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے عمل کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ جس کردار پر، جس تعلیم پر، جس اخلاق کے ساتھ ہندوستان کے اندر بزرگان دین نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، ہم بھی اسی دعوت پر، اسی طریقے پر، اسی اخلاق پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کے اندر اسلام کی دعوت کو دوبارہ عام کرنا شروع کر دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک انقلاب 800 سال پہلے آیا تھا جو غریب نواز لے کر آئے تھے۔ وہ امام ہے جو 95 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ایک بریلی میں غلام ہے جس نے ہزاروں عاشقوں کے دلوں کے عشق مصطفیٰ کو بچا رکھا ہے، اور وہ بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ احمد رضا خان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی بزرگان دین کے طریقے پر عمل کریں، لیکن حالات حاضرہ میں معاملہ ایسا ہے کہ آج کچھ لوگ دین کی نشر و اشاعت کے نام پر، دین کو پھیلانے کے نام پر، اس ملک میں دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے نام پر اسلام کو پھیلانے کے بجائے اسلام پر انگلیاں اٹھوا رہے ہیں،
اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، اسلام کو غلط روپ سے پیش کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ان کے نام جس طرح مثال کے طور پہ ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جماعتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، آج ہندوستان کے اندر مودودی کہتے ہیں، ہندوستان کے اندر تبلیغی جماعت کہتے ہیں، ہندوستان کے باہر چلے جائیں، مصر کے شہر میں جا کے دیکھیں، اخوان المسلمین کے نام سے عراق و شام میں جا کر دیکھیں، ISS کے نام سے افغانستان میں جا کے دیکھیں، طالبان کے نام سے سعودیہ میں جا کے دیکھیں، سلفی وہابیوں کے نام سے، مودودیوں کے نام سے، اور ہندوستان کے اندر PFI کے نام سے، ہندوستان کے اندر ذاکر نائک کے فالوور کے نام سے اسلام کو داغدار کرنے میں لگے ہیں، اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھوائے جا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی ہزار کوششیں کرتے جا رہے ہیں، اور اسلام کو غلط نظریے سے پیش کرتے جا رہے ہیں برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن جو لوگ اسلام کو پھیلانے کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پھیلانا چاہتے ہیں لیکن اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کی غلط چھوی دنیا کے سامنے جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ جماعتی ہو، چاہے وہ اخوان المسلمین کا ہو، چاہے وہ ISS کا ہو، چاہے وہ افغانستان کے طالبان ہوں، چاہے وہ سعودی کے سلفی ہوں، یہ سارے لوگ ہمارے بزرگان دین سے دور ہیں۔ وہ وہابی جو کہتا ہے کہ بزرگان دین کی قبروں پر مت جاؤ، وہ وہابی جو کہتا ہے کہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں نہ جاؤ، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اللہ سے مانگو، بندوں کے پاس نہ جاؤ، ڈائریکٹ بندوں کا وسیلہ پیش نہ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں ولیوں سے دور کرتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل تھا جو نبی سے دور کرنے کا کام کرتا تھا، یہ بھی لگتا ہے وہی ہے۔ ابو جہل نبی سے دور کرتا تھا، یہ وہابی ولی سے دور کرتا ہے، تو لگتا ہے کہ وہابی ابو جہل کی نسل سے ہیں برادران ملت اسلامیہ۔ اسی لیے جب ان لوگوں نے اپنا تعلق اجمیر سے توڑا، اپنا تعلق کلیر سے توڑا، اپنا تعلق گلبرگہ سے توڑا، اپنا تعلق بریلی سے توڑا، تو چاہا انہوں نے کہ اسلام کو عام کریں، لیکن جب تک اسلام بزرگان دین کے طریقے سے عام نہیں کیا جائے گا، ان کے کردار پر عمل کر کے عام نہیں کیا جائے گا، ہم اسلام کو عام نہیں کر سکتے، ایمان کی دعوت کو عام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم ایسی سنگٹھنوں سے دور رہیں۔ اس میں سے آج ہندوستان کے اندر PFI نام کی PFI نام کی ایک جماعت ابھری ہوئی ہے جو اسکول اور کالجوں کے بچوں کا برین واش کرتی ہیں، اسکول اور کالجوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتے ہیں اور ان کا برین واش کر کے ان کے ذہن میں جہاد کا نام ڈالتے ہیں، اور ان کے جسموں پر ایسے کپڑے پہناتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاں میں بابری ہوں، ہاں میں جہادی ہوں، ہاں میں لشکر ہوں، ہاں میں ISS ہوں۔ اس طرح کے معاملات دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر دنیا کیا سمجھتی ہے؟ لگتا ہے یہ وہی مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پہ دوسروں کو مارنے والے ہوں گے، دوسروں کے نوالے چھیننے والے ہوں گے، دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنے والے ہوں گے۔ لیکن اللہ ہم وہ نہیں ہیں مسلمانوں۔ ہمارے لیے جس طرح ہماری بیٹی کی عزت ہے، اس طرح دوسرے کی بیٹی کی عزت ہے۔ اسلام نہ کسی کو جھوٹ سکھاتا ہے، نہ کسی کو غیبت سکھاتا ہے، نہ کسی کو بد اخلاقی کا درس دیتا ہے۔ ارے اخلاق تو ایسا کہ غریب حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک سوال آیا کہ حضور فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، بتائیے میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو وہ دلی کی درگاہ جس سے آج یہ وہابی ہمیں روکتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اسی دلی کی سرزمین سے جواب دیا کہ تیرے ساتھ برا کرنے والے کا تو اگر بدلہ چاہے تو یہ کر کہ جو تیری راہ میں کانٹے بچھائیں تو اس کی راہ میں پھول بچھا دے، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ پتہ چل گیا یہ اسلام کا نظام ہے، صوفیہ کا نظام ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں تم پھول بچھانا شروع کر دو، اس سارے زمانے سے کانٹے دور ہو جائیں گے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں تم بھی کانٹے بچھاتے رہو گے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو ایسے بزرگان دین کی تعلیم کو چھوڑ کر
جب یہ لوگ اپنا ایک الگ شعار لیتے ہیں، اپنی ایک الگ جماعت بناتے ہیں، کوئی جماعت تبلیغی جماعت بناتا ہے، کوئی وہابی جماعت بناتا ہے، کوئی پی ایف آئی بناتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا برین واش کر کے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے بجائے اسلام کو نشانہ بنایا جانے لگتا ہے۔ اسی لیے برادران ملت اسلامیہ، ایسی تنظیموں سے دور رہیں، ایسے سنگٹھنوں سے دور رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور اپنے آپ کو کسی خانقاہ سے، کسی مدرسے سے، مسجد سے، بزرگان دین کی محفلوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ دنیا کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ ہمارے جسم کو مضبوط کرتا ہے، اور یہی کھانا جو ہمیں جسم کو مضبوط کرے، ایک جسم ہے دوسری روح ہے، ہم جسم کی مضبوطی کے لیے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن روح کی مضبوطی کے لیے کوئی لائے حمل نہیں کرتے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ کو اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے تو بزرگان دین سے جڑ جائیے، انشاءاللہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی روحوں کو مضبوط کرنا شروع کر دے گا، آپ کی روحوں کو شاد کرنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو ایسی تنظیموں سے بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ہمیشہ جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے جو ہمیں تعلیم دی، جو اخلاق دیا، جو کردار دیا، جو مدینے والے مصطفیٰ کا عشق دیا، اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہیں۔ انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جو طریقہ ہمیں جنت میں لے کے جانے والا ہے، اور جو دنیا کے اندر اسلام کو ایک نئی چھوی دینے والا ہے اور اسلام کو عزت عطا فرمانے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی بات کا اختتام بس اسی شعر پہ کرتا ہوں: نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستاں، نہ یہ رسوائیاں ہوتی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔